Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں جہاں عید الاضحیٰ کا موقع ہے، حج کا سلسلہ ہے، تو وہاں پر داماد نبی دور داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی. ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جانور خریدنا لوگ شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کے جانور خریدے جاتے ہیں. اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے صاحب نصاب کہ میں قربانی ادا کروں. تو آج میں نے بتانا ہے کہ قربانی کی ابتدا
کہاں سے ہوئی ہے؟ اور آج تک امت مسلمہ کے مالدار لوگوں پر قربانی ضروری ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قربانی کی ابتدا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک جانور ذبح کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے امتحانات میں آزمایا ہے۔ آج تو مسلمان ذرا سا بیمار ہو جاتا ہے، ذرا سی اس پہ تکلیف آتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا دماغی توازن ہی کھو جاتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف اکیلے کھڑے ہیں اور سامنے پوری سلطنت ہے، حکومت ہے، والد ہے، والدہ ہے، کنبہ قبیلہ ہے، سب کے سامنے اکیلا کھڑا ہے، لیکن اس کے پاؤں نہیں ڈگمگائے، اس میں ذرا برابر بھی مصلحت کی بات نہیں آئی کہ میں آج مسئلہ جو ہے نرم کر لوں۔ قوم سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ستارے تمہارا رب ہے۔ جب ستارے غروب ہو گئے کہا میرا رب کہاں گیا؟ کہا چاند تیرا رب ہے۔ چاند غروب ہوا، پھر پوچھا میرا رب کون ہے؟ سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی تمام توجہات صرف اللہ کے لیے کر دیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ساری قوم ایک طرف ہے، لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں مشرکوں کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اور جب بادشاہ نے بلایا نا کہ میرے پاس آؤ، تو بادشاہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو کس چیز دعوت دیتا ہے؟
کس کو تو بڑا مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس کو اپنا خالق مالک مانتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ کہیں پاکستان کا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی بے گناہ تھا، اس کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا ہے۔ ایک آدمی کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، دیکھو اس کو موت تھی میں نے آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پاگل ہے، تو اسی دلیل کو چھوڑ دیا، اگلی دلیل دی، فرمایا میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے لے کے آتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو اس سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر۔ اس کا ایک معنی ہمارے ایک عالم کرتے ہیں پنجابی زبان میں، وہ کہتے ہیں کہ نمرود یہیں کرنے لگا۔ اب دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں، جب کوئی اہل حق سامنے آتا ہے تو یہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ جس کو تم سنتے ہو، جب علماء نے اس کا گہرا تنگ کیا تو رب بھاگ گیا مدد کے لیے، وہاں سے پکڑ کے لایا اس کو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ جب کافر کے سامنے دلیل آتی ہے تو وہ یہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا منہ پکا بند کر دیا۔ وہ بڑا پریشان تھا، یہ میرے مقابلے میں کون آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ ایک محلے کے بندے اکٹھے ہو جائیں تو آدمی سست پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، اور جس کا پورا کنبہ قبیلہ اس کے خلاف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مضبوط رہے۔ دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہی عجیب تھا۔ تمام علاقے والے میلے پہ چلے گئے، بتوں کے سامنے شیرینی رکھ دی، ہر قسم کی، چلے گئے۔ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، کسی کا پاؤں کاٹا ہے، کسی کی گردن کاٹی ہوئی ہے، اور کلاڑا بڑے کے گردن پہ رکھ دیا۔
خود چلے گئے۔ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا ہمارے خداؤں کا کیا شروع ہے، پریشان۔ باتیں ہونی شروع ہو گئیں تو ایک کہنے لگا یذکرہم فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک آدمی ہے جو ان کی توہین کرتا ہے، نوجوان، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ کہا کرنے والا کر گزرا ہے، اس بڑے سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آیا ہو، یہ تو سب میرے ماتحت ہیں، ان کی بات نہ مانی ہوگی تو اس نے سب کی گردنیں اڑا دی ہیں۔ سب شرمسار ہو گئے، آنکھیں نیچے ہیں، تو کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ نہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہو تمہارے اوپر کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو نہ جو تمہاری بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات کرتا جاؤں، ناراض نہ ہونا۔ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ہے، جب آدمی کو سچی بات کرتا ہے نا اور اچھی نہ لگے تو جو بھی الٹی بات ہو وہ اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، وہ فلاں بندے نے ایسے کیا ہوگا۔ تو کہنے لگے آپ نے خداؤں کی مدد کرو اور اس کو کھڑی سزا دو تاکہ دوبارہ یہ حرکت نہ کر سکے، کوئی بھی نہ کر سکے۔ اب عقل ہوتی تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ مجھے کیسے بچائے گا۔ جو اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتا، جو اپنے سامنے آتے ہوئے بندے کو نہیں پہچان سکتا، وہ میری اور تیری حاجت کو کیا پورا کرے گا۔ لیکن عقل پہ پردہ تھا، کہنے لگے آپ نے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قریش گھر سے سفر پہ نکلے، اپنا بت بھول گئے، اپنا خدا بھول گئے گھر میں۔ تو جب وہاں آدھے راستے میں پہنچے انہیں یاد آیا کہ اوہو ہمارا خدا تو رہ گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے ستو کا خدا بنایا، اس کو جھکنا شروع کر دیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں بات موجود ہے، اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا، اس کو سجدے کر رہے ہیں۔ جب آگے گئے بھوک نے ستایا تو اس کی ایک ٹانگ توڑ کے کھا لی، کہا خدا اکیلے پاؤں سے بھی چل سکتا ہے۔ آگے گئے تو اس کا بازو توڑ دیا، آخر میں گردن رہ گئی، اس کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اور جب بھوک نے خوب ستایا تو اس کو بھی کھا لیا۔ یہ حالت تھی کیونکہ عقل نہیں تھی۔ عقل ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ جس کو ہم توڑ کے کھا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے۔ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ شعر پڑھا کرتے تھے، جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر پڑھتے تھے۔ وہ ان کا ایک بت تھا، اس کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ بیٹوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، انہوں نے کہا اب بابا جی کو کیسے سمجھائیں؟ انہوں نے صبح کو رات کو بت اٹھایا اور گندگی میں جا کے ڈال دیا۔ صبح وہ خدا ڈھونڈ رہے ہیں، چلتے چلتے انہوں نے دیکھا گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہے، اس کو اٹھایا، دھویا، خوشبو لگائی، پھر عبادت شروع ہو گئی، اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے جس نے تیری توہین کی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اٹھایا، جا کے گندگی پہ پھینک دیا، پھر آئے، خوشبو لگائی، عبادت کی۔ رات کو جب عبادت کر کے جانے لگے تو تلوار پاس رکھ دی، کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، جو بھی تیرے قریب آئے نا یہ تلوار پڑی ہے، اس سے اس کی گردن اڑا دینا۔ رات کو جب بیٹے آئے انہوں نے دیکھا اچھا آج تو تلوار بھی پڑی ہے، تو اٹھایا اور لے گئے۔ گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اس پہ کتا مرا ہوا پڑا تھا، ٹانگیں اس کے اوپر تھیں، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ صبح وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے، دیکھا یہ تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے جو ہے عقل کھول دی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو عقل ان کی نہیں تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے عقل لوگ تھے، ان کو بھی عقل نہیں تھی کہ یہ بتوں کی ہم خود مدد کر رہے ہیں، اب ان کے بازو بھی بنائیں گے، ان کی گردن بھی بنائیں گے، لیکن عقل اللہ نے نہیں دی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور الٹا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور سزا کیا تجویز کی؟ کہا کہ ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اب تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے اس آگ میں ڈال دیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ بس آج سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہے تھے، آگ کے پہنچنے سے پہلے پہلے آگ گلزار ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی تو ساتھ فرمایا وسلامہ، سلامتی والی ہو جا، اور جو یہاں آگ جل رہی ہے صرف وہ ٹھنڈی ہو جا۔ کم و پیش 40 دن گزارے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں۔ تو یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ قربانی کی ابتدا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں شکر کرو کہ وہ حکم باقی نہیں رہا، ورنہ بڑا مشکل ہوتا۔
تو یہ تذکرہ انشاءاللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ یہ قربانی کے مسائل اس پمفلٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات یہ جو ہے خطبے سے پہلے تمام حضرات اس کو لے لیں اور اس کو جو ہے نا گھر میں جا کے پڑھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ قربانی کے مسائل جاننا بھی ضروری ہیں۔ شاہ فیروز میمن صاحب کراچی کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا جی کہ میں نے آج ایک نیا مسئلہ سنا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کون سا نیا مسئلہ آ گیا ہے۔ کہا جی آج ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ ایک گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب ہوں گے ان سب پہ قربانی لازم ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو پرانا مسئلہ ہے کہ جو بھی آدمی صاحب نصاب ہوگا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس بھی ہوگی وہ قربانی اپنی کرے گا۔ وہ کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی جب تم صاحب نصاب ہو تو کرو قربانی۔ کہنے لگا جی میرے گھر میں جو فریج ہے نا وہ چھوٹا ہے، سارا گوشت اس میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اس میں گوشت کے متعلق بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس کو گوشت دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اس میں سے پڑھ لینا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں گا نا کہ آپ نے اس کو گوشت دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے تو میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، مولوی صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں سے دیکھ کر وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں قربانی نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں، ان کو گوشت دیں۔ ادلی بدلی مت کریں کہ ایک آدمی نے ہمیں گوشت بھیجا ہے ہم بھی اس کو بھیجیں گے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جس نے قربانی نہیں کی اس کو گوشت بھیجو اور اسی میں جو ہے آپ کو ثواب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔